بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائی، شریعت اسلامیہ نے ہماری زندگی کے کسی بھی گوشے میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے، اور ان ہدایات کی پابندی اور ان کے روشنی میں زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے دین و دنیا کی سعادت ہے، اور زندگی کے چین اور سکون کی اسی میں ضمانت ہے۔ ضروریات زندگی میں ایک مسئلہ آتا ہے نکاح کا۔ نکاح صرف ایک معاشرتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت کا ایک خاص حکم ہے۔ فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب النکاح اور اس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کچھ ارادے کیے تھے۔ ایک نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ایک نے یہ کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ میرا آدمی نہیں۔ اور کئی روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے، باقی آدھے دین کی فکر اس کو کرنی چاہیے۔ علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ عام طور سے انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو 2 طرح کی شہوتیں ہیں، ایک شہوت بطن ہے، ایک شہوت فرج ہے۔ ایک پیٹ کی شہوت، کھانے پینے کی، اور ایک شرمگاہ کی شہوت۔ 2 شہوتیں ہیں، شہوت بطن اور شہوت فرج۔ شہوت فرج کی سے حفاظت نکاح کے ذریعے۔ اگر کسی نے صحیح طریقے پر نکاح کر لیا تو ایک فتنے سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشکاۃ شریف جلد ثانی کی پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کے مصارف برداشت کر سکے، یعنی بیوی کا نفقہ اور اس کا مہر ادا کر سکے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ فرمایا کیونکہ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو نگاہ کو سب سے زیادہ نیچا رکھنے والا ہے، اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آدمی نکاح کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے نگاہ بھی نیچی رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ ذمہ داری ہے اولیاء کی سرپرستوں کی کہ جب بچی اور بچے
نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی نکاح کی فکر کریں۔ خود ساختہ پابندیوں اور رسموں کی وجہ سے اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ نکاح سب سے بہتر وہ ہے جس کا کم سے کم خرچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے۔ خرچ کس چیز کا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایسی عورت سے نکاح کیا جائے، ایسی لڑکی سے نکاح کیا جائے جو قناعت پسند ہو، جس کے خرچے بہت زیادہ نہ ہو، بہت اونچی زندگی گزارنے والی نہ ہو، بڑے مصارف والی نہ ہو، متوسط درجے کے مہر پر نکاح ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ خود نکاح کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچے نہ کیے جائیں۔ ضرورت کے خرچے کیا ہیں؟ ایک تو ولیمہ ہے، مصنون ولیمہ کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند چھہاروں پر، چند گھوڑ دودھ پر بھی ولیمہ فرمایا ہے۔ ولیمہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ البتہ غیروں کی رسم کی پیروی میں جو جہیز اور بعض علاقوں میں تلک کی رسم چل پڑی ہے، اس نے تباہ کر رکھا ہے۔ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لڑکی کے نکاح کرے تو لڑکی والے کو زیر بار کیا جائے۔ اگر 2-3 لڑکیاں کسی کے گھر میں ہیں تو گویا اس کے لیے موت کا سامان ہے، زمین جائیداد مکان سب کچھ فروخت کر کے اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ خرچہ ہے، اور ایک نکاح کے موقع پر جو خرچے کیے جاتے ہیں شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا اتنی زیادہ نکاح کے اندر برکت ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کا اخلاق اور جس کی دینداری تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے تو فوراً نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ پیدا ہوگا، زمین میں بہت بڑا فساد مچے گا۔ کیا فساد مچے گا؟ جب لڑکی اور لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ان کی طبیعت کا ایک تقاضا، ایک ضرورت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے پر پورا نہ کیا جائے تو پھر شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، غلط راستے پر بچے نکل جاتے ہیں۔ آج کل جو صورتحال ہے، شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، ماں باپ ان کا نکاح نہیں کر رہے، وہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، غیروں کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے ہدایت کی تھی، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں میں دیر ہرگز مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا۔ نماز کا وقت آ جائے، وقت مستحب شروع ہو جائے، نماز ادا کرو، دیر مت کرو۔ جنازہ تیار ہو جائے تو پھر دیر مت کرو، فلاں کا انتظار ہے، فلاں کا انتظار نہیں، جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھو، میت کو دفن کرو۔ والایم اذا وجدت لها کفوا، اور غیر شادی شدہ بچی کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو، دیر مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ اور یہ روایت جو بھی میں نے سنائی کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہیں کوئی ایسے رشتے کا پیغام دے کہ جو جس کی دینداری اور اس کے اخلاق تمہارے نزدیک پسندیدہ، تو نکاح کر دو، نہیں کرو گے تو فتنہ پیدا ہوگا۔ ایک بات اور، عام طور سے رشتہ لڑکے والے لڑکی والے کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بچی ہے اور اس کو مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا چاہیے، تو اس سے کہے، اس کے لڑکے والد سے کہے کہ میں آپ کے بڑے لڑکے سے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں، دونوں طرف سے رشتہ چلتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے شوہر غالباً اخنس ابن شریح نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے
کہا کہ میں حفصہ کے نکاح آپ سے کر دوں؟ تو خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عثمان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر دوں؟ انہوں نے کہا میرے اس وقت نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے انکار کرنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی حضرت ابوبکر کے خاموش رہنے سے ہوئی۔ کچھ تو جواب دیتے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تم کو میرے خاموش رہنے سے تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ان کا کچھ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، تو میں خاموش تک کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ نکاح نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ اب بات ہے حضرت عمر اپنی سائنسدانی کے لیے حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں، تو بیٹی والا اگر کسی سے رشتے کے لیے کہے، اگر مناسب رشتہ سمجھ میں آتا ہے تو کوئی حرج کی بات کی، کوئی عزت نہیں جاتی اس سے۔ بہرحال 2-3 باتیں میں نے عرض دی تھی۔ لڑکی لڑکے کا نکاح کا وقت آ جائے، عمر ہو جائے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ کی تاخیر کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ کسی غلط راستے پر نکل پڑے تو یہ اپنے آپ کو جواب دہی سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ دوسری ایک رشتے میں دینداری کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اردو نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دینداری کو ترجیح دینا، تو دینداری کا رشتہ کرنا چاہیے، اور رشتہ ہو جائے جلد سے جلد نکاح کر دینا چاہیے، رسم و رواج سے پاک، کم سے کم خرچے والا۔ انشاءاللہ اس سے معاشرت کے اندر پھیلی اور بہت سے فساد پر قابو ملے گا اور زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔